ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان. سپریم کورٹ کی طرف سے آج ایک بڑا واضح فیصلہ سامنے آیا. 2 اسمبلیوں کے انتخابات کا معاملہ ہے جسے 90 سے 90 دن میں کرانا ہے. حکومت ظاہر ہے کہ اس میں دلچسپی نہیں دکھا رہی تھی، لیکن آج جو 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا وہ 3-2 کی اکثریت سے تھا، اور کورٹ نے واضح طور پر کہا کہ آپ نے 90 دن میں اہتمام کرنا ہے کہ یہ الیکشن کرا لیے جائیں. عمران خان صاحب نے توقع کے عین مطابق فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے جو تشریح کی جا رہی ہے فیصلے کی، اس سے پھر کنفیوژن لگتا ہے کہ برقرار ہے. حکومت کے جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے آج دن بھر میڈیا کو جو بیانات دیے اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ فیصلہ دراصل 3-2 کا نہیں بلکہ 4-3 کا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو پٹیشنز تھیں وہ مسترد ہو گئی ہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی فیصلہ جو اتنا کلیئرلی سامنے آیا ہے حکومت اس کو بالکل دوسرے طور سے مسترد ہونے کے بعد حکم دیا گیا کہ 90 دن میں الیکشن کرائے جائے؟ کیا مسترد ہوا ہے فیصلہ؟ جی یہ سوری آپ میں انٹرو کو کاٹ رہا ہوں، لیکن میں باقی کنفیوز ہوں اس چیز پہ. 3-2 کا فیصلہ ہے نا، 5 رکنی بینچ تھا، یہ 4-3 کہاں سے لا رہے ہیں؟ یہ 4-3 ان کی اختراع ہے. سو بیسکلی یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اوریجنلی 9 رکنی بینچ تھا، اس میں سے اعتراضات سامنے آئے 2 ججز پہ، انہوں نے ریکیوز کیا. لیکن 2 جج تھے جنہوں نے کہا کہ جی یہ مینٹینیبل نہیں ہے کیونکہ یہ معاملات آلریڈی ہائی کورٹس میں چل رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا، جس کے بعد پھر چیف جسٹس صاحب نے ریکانسٹیٹیوٹ کیا اپیرنٹلی 5 ممبر بینچ، ٹھیک ہے نا. سو اب یہ حکومت کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جی جو وہ 2 جج وہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے، اور جن 2 ججز نے سمجھے کہ ڈسینٹ دیا ہے وہ بھی اسی بات کو سپورٹ کریں، تو یہ 4 ایک طرف ہو گئے، اور جو 3 ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے. یہ انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ چور تے لاٹھی 2 جنے، میں تے چاچا کر لے. نہیں، میں اس کی ایک اور بھی انٹرپریٹیشن دے سکتا ہوں کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں جی، اور آپ 25,000 ووٹ سے ہار گئے، تو آپ کہیں کہ یار جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا ان کو بھی تو آپ کاؤنٹ کرو. ایسا ہی ہے، کچھ ایسا ہی ہے. یہ جو لاجک اس وقت چل رہا ہے نا، وہ مجھے لگتا ہے تھینک یو یار، آپ نے اس کو لاجک لگتا ہے کہ کوئی جائے گا، اگر یہ واقعی اس پہ کنونس رہے، کوئی چلا جائے گا کہ یہ توہین عدالت کر رہے ہیں، ایک ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پڑے گی عدالت کی طرف سے، ہونے والا ہے، اور وہ ترجمہ کر کے باقاعدہ بتائیں گے کہ بھائی اس کا یہ مطلب ہے، اس کا. لیکن بہرحال بہت اعلیٰ. تو اچھا، ایک چیز جو آج دن بھر ڈسکس ہوتی رہی ہمارے قانونی ماہرین کے درمیان کہ یہ جو گورنمنٹ جو گوگلی لائی ہے، جو منطق لائی ہے، اس کی بیسس کیا ہیں؟ جی اس کی بیسس کیا ہے؟ تو ہاں، اس کی ہے ایک بیسس ہے، تو وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. وہ ریفر کر رہے ہیں پیناما کیس کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب یہ پیناما کیس کا معاملہ آیا تھا تو اس میں 5 رکنی بینچ تھا. اس میں ابتدائی طور پر جسٹس کھوسا نے اور جسٹس گلزار نے تو کہہ دیا تھا کہ جی ہاں یہ سارا، انہوں نے نواز شریف کو بیسکلی گلٹی کہہ دیا تھا. لیکن 3 ججز نے کہا تھا کہ نہیں، ہم ابھی فیصلہ نہیں کر سکتے، اس پہ JIT بننی چاہیے، ہم اس کو دیکھیں گے. پھر ان 3 ججز نے وہ معاملہ چلایا. لیکن جو فائنل فیصلہ آیا جس میں نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوئے یا کنوکٹ ہوئے، وہ 5 ججز کا تھا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک پریسیڈنٹ موجود ہے کہ 2 ججز نے ایک کہہ دیا تھا، آگے جو پوری ہیئرنگز ہیں وہ 3 جج لے کر چلے، لیکن جب فائنل ڈیسیشن آیا تو اس میں وہ پچھلے 2 والوں کی رائے بھی جو ہے ایڈ کی گئی. تو اب یہ ایک پریسیڈنٹ ہے جو ہمارے جو ہمارے ریلیٹیولی سارٹ آف امپارشل رسپیکٹڈ لائرز ہیں، جورسٹ ہیں، جیسے رشید رضوی صاحب ہیں، صلاح الدین ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ پریسیڈنٹ تو ایک ہے جس کو گورنمنٹ کے لائرز اب بیس بنا کے کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 2 پہلے ہٹ گئے تھے ان کو بھی کاؤنٹ کریں، اس لیے یہ 4-3 کا ڈیسیجن ہے. لیکن بہرحال یہ ایک الجھا ہوا معاملہ ہے. ہمیں یہ لگ رہا ہے 4-3 کا ڈیسیجن ہے یا 50-100 کا ڈیسیجن ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. اچھا، اس بات پہ کسی نے ڈس ایگری نہیں کیا، مطلب سب نے کہا کہ جی یہ تو ہونا ہے. گورنمنٹ جو راہ فرار بظاہر اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو جواز وہ دینا چاہ رہی تھی، اس کو ایک پھر ظاہر ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کور بھی چاہیے نا، جو اس کو نہیں مل رہا. کیسے ملے گا؟ تو مجھے تو اب یہ لگا، مزید آپ بھی بتائیں کہ آپ اس کو کیسے دیکھیں. مجھے تو یہ لگا کہ دیکھیں آج جب یہ ڈیسیشن آ گیا تو عمران خان صاحب نے کہا جی ہم وہ جیل بھرو تحریک ختم کر رہے ہیں، معطل کر رہے ہیں، ہم الیکشن کی تیاری کریں بالکل سیٹرڈے سے. مریم نواز آلریڈی اپنے تنظیمی دورے کر رہی ہیں، الیکشن موڈ میں تقریباً جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے نون لیگ. پیپلز پارٹی نے آج اعلان کر دیا
بلاول بھٹو صاحب نے کہ جی کہ جو ہم نے اپلیکیشن وغیرہ منگائی تھیں 1 ہفتے میں سب یہ لپیٹیں پروسیس، کیونکہ اب الیکشن تقریباً نظر آ رہا ہے کہ سر پہ ہے. سو نہ چاہتے ہوئے دھکے کھاتے ہوئے جیسے بھی ہے نظر یہ آ رہا ہے کہ ہم اس الیکشن کی طرف ہی جا رہے ہیں، اس طرف جا رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ پھر بھی کیونکہ دیکھیں حکومت کا تو کبھی کوئی موڈ نہیں تھا نا کہ ویسے یار بغیر بستی کرائے مزہ نہیں آتا. نہیں آتا نہیں ہے نا وہ، مطلب 100 جوتے بھی کھاؤ 100 پیاز بھی کھاؤ تب جا کے ایسا ہی ہے. اب 100 جوتے بھی کھا لیے آپ نے، 100 پیاز بھی کھا لیے. میرا خیال ہے کہ ابھی 1 جوتے 2-3 جوتے اور 2-3 پیاز ابھی باقی ہیں، اور وہ شاید اس لیے کیونکہ آج میری تھوڑی سی عقل مند لوگوں سے بات ہو رہی تھی، مطلب اسٹوڈیو سے باہر، آپ سے تو بات ہوتی رہتی ہے اسٹوڈیو سے باہر. ایسی میں نے ان سے پوچھا کہ یار اگر حکومت کو مطلب اپنی پوری ذہن لگائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ نہ لگائیں بھائی، نہ بالکل ذہن نہ لگائیں، جانے دیں، تو وہ کیا کر سکتی ہے؟ اچھا ایک تو یہ بات ہوئی، میں خیال آپ بھی بات کر رہے تھے نا کہ جی نہیں اس کو ریویو کریں آپ یا لارجر بینچ کے پاس جائیں. اچھا وہ لارجر بینچ بھی یعنی چیف جسٹس نہیں بنانا ہے جی، تو اس میں تو کچھ نہیں ہونے والا. اس میں ایک گورنمنٹ کے بندے نے کہا کہ جی ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ 4-3 اچھا یہ 4-3 5-6 7-8 سے اب ہٹ جاتے ہیں نا. میں اس کے بارے میں سوچ کے دوسرا کہ اب لارجر بینچ بنائیں گے تو اس میں بھی 1-2 دن کی گیم ہے. وہ کہیں گے کہ جی بالکل جو فیصلہ حکومت ہو اور تم الیکشن پھر بھی ڈیلے کرنا چاہتے یہ بتاؤ کیسے کرو گے؟ میں کر رہا ہوں. اچھا لارجر بینچ والی چیز فیل ہو گئی، ٹھیک ہے. اب میں کہوں گا کہ یار دیکھیے آپ نے کہا ہے اپنے ہی فیصلے میں کہ الیکشن کمیشن ایک ڈیٹ مقرر کرے گی which will be the barest minimum جو ایکچوئل ڈیڈ لائن ہے اس کے قریب ترین. اچھا قریب ترین کا کیا مطلب ہے؟ ہاں مطلب اس کا مطلب جہانگیر ترین نہیں، قریب ترین کا مطلب کہ جو سمجھ میں آتا ہے کامن سینس کے حساب سے کہ چند دن یا چند ہفتے اور چند مہینے. 9 اپریل صدر نے مقرر کیا نا جی، انہوں نے کہا ہے جی صدر نے جو ڈیٹ مقرر کی اس کے آس پاس نیئرسٹ. مائی پوائنٹ از کہ اگر دیکھیں اب اگین میں حکومت ہوں، کیونکہ میں زراعت نہیں ہوں، میں حکومت ہوں اور میں وہ حکومت ہوں جو یہ 5-3 کی بات کر رہی ہے. تو آپ اپنے لاجک کے لیول کو نا تھوڑا نیچے لے آؤ، زمین کی سطح پہ گراس روٹ زمین پر رکھ دیں اور رگڑیں لاتے مارے اسے. اینی وے تو کہیں گے کہ جی اس پر تو بتائیں نا کہ منیمم کا کیا مطلب ہے. منیمم کا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ایک چیز کر سکتے ہیں، اس میں شاید 1-2 دن آپ کے نکل جائیں. لیکن پھر ہے تھوڑی سی لمبی گیم. الیکشن کمشنر کو جو کنٹروورشل ہو چکے ہیں اور یہ بھی اس کا حصہ ہے. فرض کریں کہ کل کہیں گے یار یہ جو الیکشن کمشنر ہے نا یار واقعی خان صاحب صحیح کہتے تھے، یہ بڑا غلط بندہ ہے، ہم نے اس کو ہٹا دیا، یا وہ خود اس کو احساس ہو کہ میں بڑا غلط بندہ ہوں یار میں خود ہٹ جاتا ہوں بیکاز بہت ہو گئی ہے بستی میری، ٹھیک ہے، یا فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنے جو بھی بہانہ بنا لے، وہ ہٹ جائے. اور پھر ظاہر ہے کہ اب نئے الیکشن کمشنر کے بغیر تو آپ فیصلہ نہیں دے سکتے نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر مطلب ٹائم لگے گا، اس کو 5 مہینے تو میں بات کر اور رہی ہوں. اپوزیشن سے صلاح مشورے بھی ہوں گے. لیکن یہاں اپوزیشن ہے راجہ ریاض، لیڈر آف دی اپوزیشن. ہاں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، پھر تو مشاورت 4 سال بھی چل سکتی ہے. آئی ڈونٹ نو اس کا کوئی لمٹ ہے یا نہیں. اچھا تیسرا آپ فرض کریں کہ خیبر پختونخوا کے گورنر کو اگین یا تو آپ ہٹا دیں یا تو ان کو خود احساس ہو کہ یار میں گھر میں بہت کم وقت گزار رہا ہوں، بہتر ہے کہ میں مطلب وہیں جاؤں. اور پھر اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے نا پروسیس میں. تو یہ مجھے چیزیں کتنا ٹائم گین کر سکتے ہیں دیکھیں زیادہ نہیں، لیکن اگین یہ 5-3 والا لاجک ہے نا، ذلت کی ریسیپی بتا رہے ہیں سر. تو 5-3 والی کون سی کوئی مطلب کیا ہے وہ؟ اچھا 2 چیزیں ہو سکتی تھیں کیونکہ جی پہلے آپ ان سے بات کر لیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ 2 چیزیں ہو سکتی تھیں جو کچھ لوگ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اگر واقعی عدالت عظمیٰ چاہتی کہ یہ معاملہ ہم ایک کرائسس میں کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں یہ حل کرنا ہے، تو فل کورٹ بنا دیتے، کوئی بھی اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا، کوئی نہیں، بالکل ہے نا. اب فل کورٹ بنا دیتے تو عدالت کے ہاتھ میں یہ تھا، چلے انہوں نے نہیں کیا. لیکن اب گورنمنٹ کا جو انٹرسٹ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اکتوبر میں ایک ساتھ الیکشن ہو، رائٹ. اب اتنا لمبا تو آپ نہیں کھینچ سکتے، یہ جو حالات ہو گئے اور یہ جو آیا یہ بھی آ گیا ہے، آپ اتنا لمبا نہیں کھینچ سکتے. جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس سے آپ اس کو کیا مزید چند ہفتے چند 1-8 مہینہ ہی کھینچ سکتے ہیں نا، اس سے زیادہ نہیں کھینچ سکتے. سو دیر از نو پوائنٹ، ہے نا. سو مے بی وہ آپ کو پوائنٹ نہیں لگ رہا سر، مے بی دیکھیں 5-3 والی حکومت. اچھا جو ذلت مجھے اکتوبر میں اٹھانی ہے تو وہی ذلت میں اپریل مئی میں کیوں نہیں اٹھا؟ اچھا مجھے لگے گا کہ آپ اس وقت کم اٹھائیں گے، اکتوبر میں آپ شاید زیادہ اٹھائیں. جتنا آپ ڈیلے کریں گے ذلت کا لیول بڑھتا ہی جا رہا ہے نا. لیکن ڈالر کی طرح ذلت بھی اوپر ہی جا رہی ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کھوسا صاحب جو ہیں فارمر گورنر پیپلز پارٹی والے،
وہ تو آلموسٹ جو ہے نا مسلم لیگ نون کی کلاس لے رہے تھے اس فیصلے کے بعد. انہوں نے کہا جی واضح ہے 90 ڈیز میں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اچھا مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی از ناٹ ٹوٹلی آن بورڈ. یہ لڑائی ہے نون لیگ کی اور پی ٹی آئی کی نا. ناٹ آن بورڈ کس چیز پر؟ کہ یہ جو ہم ڈیلے کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, اور بلاول صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں جی ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, آئین 90 ڈیز کہتا ہے 90 ڈیز میں کراؤ بھلے. یہ دس از ریئلی بٹوین نون لیگ اینڈ پی ٹی آئی, ہے نا. اچھا نون لیگ کے لیے جو سب سے بڑا ایشو ہے جو ابھی مریم نواز نے بھی حالیہ اپنے جلسوں میں کہا ہے وہ ہے کہ جی میاں صاحب ان کی واپسی, ان کے کیسز, ان کو آپ معذرت کریں, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا, یہ اس سے ہر چیز کو نفی کر رہے ہیں. انہوں نے پتہ ہے ٹریجڈی ہے کہ الیکشن کو جوڑ دیا ہے, جذباتی پنا ظاہر ہے, ہسٹیریا والی جو صورتحال ہے. انہوں نے کہا جی کہ جب تک آپ سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کے الفاظ نکال کے پاناما کیس میں انوسنٹ قرار نہیں دیتے, اور جب تک عمران خان کی بھی 100 پیشیاں پوری نہیں ہوتی, الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اب یہ جو ہے یہ ووٹ کو عزت دو, ان کے ابا جو کہہ رہے ہیں یہ ان کی جانشین جو ہیں اس کی بات ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ حکمران پارٹی کی وہ عہدیدار نہیں, ایسا لگ رہا ہے. نہیں ویسے واقعی اور یہ وہی جماعت ہے جس نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی سائن کیا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے. بہت چیزیں دیکھیں مریم نواز کو سوٹ کرتا ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا گورنمنٹ سے, کافی وقت سے کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تاکہ یہ مہنگائی کے جو ایشوز آئیں گے, جیسے انہوں نے شاید کہہ بھی دیا ہے کہ جی یہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور یہ جو ہے ہاں مطلب میں حکومت نہیں ہوں. یہ جب وہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک وہ ان کے کوئی اسٹوڈنٹس یا یوتھ ونگ کی میٹنگ ہو رہی تھی, اور یہ میں باقاعدہ تصدیق کرائی تھی ان لوگوں سے جو وہاں پہ تھے, تو ظاہر سوال جواب کا سلسلہ چل رہا تھا, تو لوگوں نے پوچھا ان سے کہ جی ہماری تو کمر ٹوٹ گئی ہے مہنگائی سے, تو بات سنیں نا کیا شہباز شریف جمہوری وطن پارٹی کا وزیر اعظم, وہاں دیکھیں. تو اینی وے پوائنٹ از کہ ان سے پوچھا کہا کہ جی ہماری تو کمر ٹوٹی جا رہی ہے. اس نے کہا کہ جی لیکن مطلب ہماری حکومت تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار آپ کی حکومت نہیں ہے تو اگین کیا مطلب مزدور کسان پارٹی ہے, عوامی ورکرز پارٹی ہے, مطلب خاکسار تحریک آ گئی ہے واپس, کیا ہو کیا رہے ہیں یہاں پہ. انہوں نے کہا کہ جی ہماری حکومت تو سب ہوگی جب میاں صاحب آئیں گے. اچھا نواز ایک جو اس کے اندر جو ایک سب ٹیکسٹ چل رہا ہے نا, ان کی اپنی فیملی پولیٹکس کی لڑائی میں انہوں نے اپنی پارٹی پولیٹکس بھی دبا دی ہے, اور مجھے تو لگتا ہے اپنی نیشنل پولیٹکس کو بھی ڈبانے کے چکروں میں. ہاں ایک اور ان کی خواہش یہ بھی ہے کہ ایک تو نواز شریف آ جائیں, کیسز سے وہ ہو جائیں, بری ہو جائیں, اور دوسرا عمران خان اگر تب تک اریسٹ ہو جائیں تو پھر الیکشن کرنے میں مزہ آئے گا. پھر حالانکہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اگر عمران خان اریسٹ ہوتے ہیں تو شاید وہ اور زیادہ. دیکھو کسی کتاب کو بین کر دو 1 لاکھ اس کی اشاعت ہو جائے گی, کسی لیڈر کو آپ اریسٹ کر لیں ووٹ بینک ڈبل. لیکن وہ اس طرح نہیں دیکھ رہے نا. دیکھیں یہ اب مطلب یار یہ کہیں پی ٹی آئی کے لوگ تو نہیں ہے مریم یا پتہ نہیں, کبھی کبھی میں سیلف سیبوٹاج ایک زمانے لگ رہا میں ایز اے جوک یہ کہتا تھا, لیکن اب مطلب وہ فنی نہیں رہا. ایک اور چیز ہے اس میں کہ دیکھو اگین اب آپ مریم نواز شریف اور میاں نواز شریف کے اینگل سے چیزوں کو ذرا دیکھیں. وہ کہیں کہ یار ہم نے جو بھگتا ہے ان کو بھی بھگتنا چاہیے. اب ایک بات اور آنیسٹی ایک بات, اور یہ پی ٹی آئی والوں سے اب یہ بات کریں وہ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی زیادتی ہو رہی ہے. میں مانتا ہوں زیادتی ہو رہی ہے آج کل, ٹھیک ہے نا, بالکل ہو رہی ہے یار, 100% ہو رہی ہے حلفن. رانا ثناء اللہ جو آپ کے وزیر داخلہ ہیں کافی تپے ہوئے ہوتے ہیں نا, نہیں آئیں گے میں دیکھ لوں گا, یہ اتنا ٹیئر گیس ہے. اچھا کیوں؟ کیونکہ کسی کو یاد ہے جب ان کی گاڑی کے اندر آپ نے مطلب ہیروئن ڈالی تھی, جھوٹا کیس بنایا تھا, اور ہر دن ہر رات ہمارے افریدی بھائی وہی جنہوں نے اللہ کو جان دینی ہے, باقی نے پتہ نہیں کس کو دینی ہے, انہوں نے اللہ کو دینی ہے, آپ نے شاید ابلیس کو دینی ہے, مجھے نہیں پتا. وہ آتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے, اور آنکھیں بھی ان کی یوں ہوتی تھی نا, وہ پھاڑ اتنی آنکھوں سے میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے, یہ دیکھی, اور بعد میں جیسے مکرے ہیں. ہاں جان اللہ کو دینی ہے, لیکن آپ نے 100 بار اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولنا ہے. تو پوائنٹ اس کہ یار یہ سائیکل آف ریٹریبیوشن ہے. اچھا اب دوبارہ پی ٹی آئی جب آئے گی نا وہ سائیکل دوبارہ ریپیٹ ہوگی, اور اسی طرح ہماری سائیکل چلتی رہے گی. سائیکل کو ہم روک نہیں سکتے, نہیں روک اس کو پنچر نہ کرنا, نہیں یہ سائیکل ہمیں روک دے کہ یہ پہیہ رک جائے. لیکن ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں, پہلے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے, اب پتہ ہے کیا بات ہو رہی ہے, یہ جو ہو رہا ہے. اچھا اب کیونکہ مجھے اپنا لفافہ حلال کرنا ہوتا ہے نا, تو میں تھوڑی سی سجیشنز دے رہا تھا جو میں نے کراؤڈ سورس کیے مختلف دانشوروں سے, کہ اگر حکومت اپنا دماغ لڑائے اور کہے کہ یار کسی طرح بھائی روک لے الیکشنز, تو کیا کر سکتے ہیں. 3-4 چیزیں ابھی ڈسکس کی تھی, 2 اور ہیں.
ایک تو اگر وفاق سیدھا سیدھا کہہ دے کہ جی ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے ہاں الیکشن کرانے کا، اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ دوبارہ کورٹ میں جائے گا، پھر کوئی آرڈر ہوگا. سو یہ اچھا ہوا آپ نے مینشن کیا. ابھی ہم یہ دیکھ رہے تھے رات گئے کہ الیکشن کمیشن نے دوبارہ منسٹری آف فائنانس کو لکھنے پہ غور کر رہے ہیں کہ جی کہ ہمیں پیسے دیں، کیونکہ اب کورٹ کا آرڈر آ گیا. 14 ارب روپے چاہیے. ہاں 14 سے بھی زیادہ چاہیے اگر دونوں صوبوں میں کرانا ہے، اربوں چاہیے بیسکلی. پہلے ان کی پلی یہ تھی کہ ہمارے پاس جو پیسے ہیں وہ نیشنل الیکشن کے لیے ہیں، اگر آپ یہ کرائیں گے تو ہمیں پھر بلینز اور چاہیے. تو انہوں نے دوبارہ لکھا ہے. اسی طرح وہ شاید سیکیورٹی کے لیے بھی انٹیریئر منسٹری کو دوبارہ لکھ رہے ہیں. سو وچ مینس کہ دیکھیں الیکشن کمیشن اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، ہم بھی کوئی آئینی ادارہ ہیں، ہم نہیں اس کو خاطر میں لاتے. دے ہیو ٹو بی ڈوئنگ سم تھنگ کہ ہم اپنی پھر بھی دوبارہ کوشش کر رہے ہیں، آپ کا حکم آیا ہے، ہم دوبارہ ان کو اپروچ کرتے ہیں حکومتی محکموں کو کہ ہمیں ریسورسز دیے جائیں، وسائل ملیں گے تو ہم الیکشن کرائیں گے. ابھی غور کیا جا رہا ہے نا خط لکھنے پہ. دیٹس دیز آج کی رپورٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن 2-3 دن لگیں گے خط لکھنے میں، پھر خط جائے گا، پھر اس کا جواب آئے گا، تو اس میں بھی 3-4-5 دن، لیکن زیادہ دیر نہیں لگ سکتی. رائٹ. فائنل جو پوائنٹ ہے اور تھوڑا ٹیکنیکل ہے، سینسس ہو رہا ہے جی رائٹ، ڈیجیٹل سینسس بھی ہو رہا ہے، جس پر بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں کل بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ. اب فرض کریں کہ آپ پنجاب اور کے پی کے الیکشنز آپ نے کرا دیے جو اس وقت جو حلقے ہیں ان کی اس کی موجودہ سینسس کی موجودہ سینسس کے اوپر جو موجودہ حلقے ہیں ان پر آپ نے الیکشنز کرا دی. اچھا سینسس کے بعد اگر آپ کو پتہ لگا کہ یار تھوڑی سی ہمیں حلقہ بندی کرنے کی ضرورت پڑے گی، تو جو بندہ ہارا ہے، فرض کریں کہ آپ چلیں اب چکوال سے آپ کھڑے ہیں، ہاں آپ کے حلقے کو کاٹ کے پھر دوبارہ کر دیا، آپ کہیں گے کہ یار اگر ایسے پہلے الیکشن کرائی ہوتی تو وہ تو میرے ووٹر ہیں سارے ادھر بیٹھے ہوئے، میں جیت جاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ایک سیریز آف پٹیشنز آئیں گی کورٹ میں، رائٹ، ایسا ہی ہوگا. ہاں اور دوسرا یہ کہ جو اگر نئے سینسس پہ پھر نیشنل الیکشن ہوتا ہے تو پھر آپ کیسے اس کو جکسٹپوز کریں گے؟ وہ غیر آئینی ہوگا. وہ غیر آئینی ہوگا. تو یہ ایکچولی کچھ اس میں پریکٹیکل لیگل کانسٹیٹیوشنل سوالات ہیں. یہ جو کورٹ ہیئرنگز چل رہی تھیں اس میں تو میرا نہیں خیال کہ ڈیٹیل میں کورٹ نے اس کو اسیس کیا یا کیا، انہوں نے تو بس جلدی جلدی کہا کہ نپٹائیں، انہوں نے 2 دن میں اس کو نپٹا ہی دیا. تو بہرحال ابھی اسی لیے میں نے کہا کہ یہ 100% ریزالو نہیں ہوا ہے، اس میں تھوڑا سا ابھی اس میں ہے کھچڑی ہے. دوسرا سوال جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اگر کاش کے یہ فل کورٹ بینچ ہوتا تو پھر یہ جو آج بالکل ڈائیمیٹرکلی اپوز انٹرپریٹیشن آ رہی ہے یہ شاید نہ ہوتی. آپ کے پاس آپ کے سینئر جج بھی ہوتے، قاضی فائز عیسیٰ بھی ہوتے، اور یہ جو عدلیہ پہ سوال اٹھ رہا ہے یا چیف جسٹس کے پاورز پہ کہ ان کے کیوں ہیں اتنے ثوابدیدی اختیارات. اچھا اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے بیکاز جب میں نے سنا نا کہ 3-2 آیا میں کافی حیران تھا. کل آپ کو یاد ہے یہی بات ہوئی تھی، میں نے کہا یار یہ تو 5-0 ہوگا، کیونکہ پوائنٹ مطلب آئی ایم ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ، لیکن اتنا تو پتا ہے نا کہ یار یہ کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ تھا، آپ نے ایسے کرنا ہے. اچھا جو 2 اپوزنگ آئے ہیں اس کے اندر مطلب نوٹس یا جو بھی آپ کہنا چاہیں، اس میں بڑی مزیدار بات کی ہے. وہ الیکشن کی بات نہیں ہے، وہ ہے کہ یار آپ نے یہ سو موٹو لیا کیوں؟ مینٹینیبلٹی پہ، کیونکہ یہ پہلے ہی ہائی کورٹس میں چل رہا تھا اور کوئی وہاں پر کوئی ایسی تاخیر تو نہیں ہو رہی تھی نا کہ آپ کو بیچ میں آنا پڑا. تو یہ پوائنٹ ہے. اچھا اس سے پھر ڈیبیٹ بنتی ہے 2 چیزوں پر، ایک کہ سو موٹو کب اور کہاں استعمال کرنا چاہیے، اور دوسرا کہ بینچ کی تشکیل کا جو اس وقت کا جو طریقہ ہے اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے یا نہیں. اچھا اب جہاں تک سو موٹو کی بات ہے، سو موٹو تو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن، ٹھیک ہے، اور میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ سو موٹو کو آپ ہٹا دیں، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہیومن رائٹس ایشوز پر بھی سو موٹو ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو چلیں آپ ایک سائڈ پر کر دیں. اگر اس میں آپ نے کوئی چینج بھی لانا ہے تو پھر آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. یار یہ افتخار چودھری سے پہلے یہ جو لفظ ہے آپ نے کتنی دفعہ سنا؟ میں نے کبھی نہیں جوڈیشری کے منہ سے بہت کم ہوتا ہوگا. افتخار چودھری سے یہ کام، یہ روایت وہ چھوڑ گئے ہیں ہمارے لیے نا. اس کے بعد تو پھر کافی بے دریغ استعمال ہوا. اس کے بعد تو ہوتا ہے نا وہ ہیلو موٹو، تو یہ وہ اسی طرح چلنے لگ گیا. اچھا چلے سو موٹو کو چھوڑ دیا. تشکیل کا جو کوشچن ہے نا یار وہ میرا خیال اہم ہے. اچھا جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس فائز عیسیٰ نے بھی ایک اور سماعت میں اسی ایشو کو ریز کیا ہے
کہ بھائی آپ نے ہمیں ہٹا دیا, ہم کیوں ہٹایا آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو میں ہٹا دیا تھا, تو بینچ سے ریموو کیا. رجسٹرار کا رول کیا ہے وہ بھی ہے. ہاں انہوں نے کہا کہ جی کیا رجسٹرار مجھ جیسے جج سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. رجسٹرار نے کہا سر دیکھیں میں تو وہ کرتا ہوں نا جو مجھے چیف جسٹس جو کہا جائے گا ظاہر ہے. اب دا پوائنٹ از کہ یہ بھی کہیں نہ کہیں انکوڈیڈ ہے, یہ لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا کہاں ہے؟ سپریم کورٹ کے رولز میں, جو سپریم کورٹ نے خود بنائے ہیں. جیسے آرمی ایکٹ ہے ویسے سپریم کورٹ کے رولز ہیں, ویسے سپریم کورٹ کے رولز ہیں. تو اکثر, اور میں خیال ہے کہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ وسعت, جسٹس ناصرہ اقبال, ریٹائرڈ ناصرہ اقبال کے ساتھ بھی ہماری یہ گفتگو ہوئی تھی, اور نے کہا تھا کہ یار اس پر آپ کو غور کرنا چاہیے. اچھا اپنے آپ عدلیہ کا ہی فائدہ ہے اس کے اندر, کیونکہ جیسے اب ہر بندہ بات کر رہا ہے کہ یار ایک کلیئر کٹ کیس تھا, آپ نے فل بینچ کیوں نہیں بٹھایا؟ اچھا 9 تھا, ہمارا خیال تھا کہ 11 پہ جائے گا, وہ ہو گیا 5 پہ, اور کم کر دیا آپ نے, تو اس سے مطلب لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ تنقید کریں, وہ شک کی نظر سے دیکھیں. وقتاً فوقتاً یہ سوال اٹھتا رہا ہے, لیکن عدلیہ نے خود کچھ نہیں کیا. تو اپیرنٹلی ہمارے آئین میں یہ بھی ہے, چونکہ ہمارا جو سسٹم آف جو ہمارا آئین ہے اس میں چیکس اینڈ بیلنسز ہیں کہ پارلیمنٹ اگر چاہے آرٹیکل 191 کے تحت وہ بھی اس ایشو کو دیکھ سکتے ہیں, اپنی پارلیمنٹری جو ہے اتھارٹی یوز کرتے ہوئے, لیکن ابھی تک انہوں نے بھی جرات نہیں کی ہے. ایک اور لیکن بھی ہے, ہاں فرض کرو پارلیمنٹ نے کر دیا اور پھر عدلیہ اس کا سو موٹو لے لے. ہاں نہیں بیکاز دیکھیں ہر ایک چیز, ہر انسٹیٹیوشن اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے نا, اپنے پاورز کو ڈیفینڈ کرتا ہے. ہر ایک چیز پر آپ جوڈیشل ریویو تو کر سکتے ہیں. ہاں تو مطلب وسعت نے میرے اختیار لیے, میں اپنا اختیار استعمال کر کے کہوں گا کہ تمہارا تو اختیار ہی نہیں تھا. ہاں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اس پہ فی الحال تو ہم معاملات میں الجھے ہوئے ہیں. ایٹ سم پوائنٹ اس پہ ڈبیٹ ڈسکشن اس لیے ہونی چاہیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 10 سال میں جب سے یہ افتخار چودھری صاحب بھی چھوڑ کے گئے ہیں, ہم نے کتنا بھگتا ہے اس ملک بہت میں. زیادہ ہے. آئی مین وہ بات صحیح ہے کہ جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں اس پہ تو ہونا چاہیے, لیکن یہ بہت بڑے بڑے کیسز میں اسپیشلی عتیقہ عہدوں پہ شاید سو موٹو نہیں بنتا تھا اس طرح, بہت سارے اس طرح کے کیسز ہیں. میرا خیال ہے کہ شاید اس سے زیادہ اہم مسئلے ہیں اس ملک میں, رائٹ. تو یہ ایک ایشو ہے بالکل, اور اس پر بات بھی ہو رہی ہے اور بات بھی ہوتی رہے گی. اچھا مجھے جو اس بات کی خوشی ہے, لیکن اچھا ایک تو خوشی ہے کہ آج آئین کی جیت ہوئی ہے جو ہوئی ہے, ٹھیک ہے, I'm happy about that. دوسری مجھے خوشی آج یہ ہے کہ اب ہماری جو جیلز ہیں نا اس پر جو بوجھ ہے وہ اب ہلکا ہو جائے گا. بہت پریشانی ہو گئی تھی کہ کیا ہوگا, بڑی ٹینشن, اتنے سارے آئیں گے لوگ, جیل بھر جائیں گے اور یہ ہوگا. ہزاروں لوگ نہیں, آئی مین دیکھیں پولیس کے پاس گاڑیاں نہیں تھیں. مجھے یار افسوس کی بات ہے کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملا کہ اس کو ہم پراپرلی کور کریں, نہیں تو پھر میں وہ ویڈیو چلانا چاہ رہا تھا جو بندہ آتا ہے جیل کی وین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, تقریر دیتا ہے, اس کی تصویریں لی جاتی ہیں اور پھر شارٹ ہو جاتا ہے. اچھا بعد میں سوری اس سے پتہ ہے کیا, اس سے پوچھا بھی کیا کہ آپ کیا بول رہے ہیں, نماز کا وقت ہو رہا ہے, نماز قضا ہو جاتی ہے. نہیں ایسے کئی واقعات ہیں, اور یہ غالباً پہلا ایشو ہے جس میں پی ٹی آئی بھی چاہ رہی تھی کہ یار میڈیا اگر زیادہ کور نہ کرے تو اچھی بات ہے. کسی نے پتہ ہے ویسے تو آئیڈیاز کی تو کمی نہیں ہے نا, لیکن ویسے تو نا بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ویسے آپ کچھ بھی ٹویٹ کریں نا نیچے آتا ہے why you not talk about this, اس کی یہ آپ کا کیا اندھے ہیں, اپنی آنکھوں کے سامنے لفافے بنے لگے ہوئے ہیں, اس پر کسی نے نہیں کہا کہ یار بھائی اس کو. مجھے پتا ہے ولید اقبال جو ہیں وہ بھی ابھی کہیں بکھر جیل میں یا میاں والی جیل میں ہیں, ان کی والدہ جو ہیں بالکل جسٹس ناصرہ ریٹائرڈ, ان سے 2 سوال voice.pk نے کہ ایک تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی ان کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ایک دو بات سن لیں. گرفتار کیا نہیں گیا, میں نے تو خود گرفتاریاں دی ہے, اور پھر جاتے ہیں ہائی کورٹ میں اور مانگتے ہیں ہیبس کارپوریٹ کے چھڑاؤ. وہ جج وہ بھی میرا طالب علم ہی ہے کیونکہ میں 36 سال سے تو قانون پڑھا رہی ہوں. اس نے کہا دیکھیے آپ کو کس نے کہا تھا, کوئی آپ کو پکڑنے نہیں کیا, آپ تو خود جا کے پولیس کی وینوں میں بیٹھ گئے. اب وہ جس وقت آپ بیٹھ گئے اور آپ کو لے گئے جیلوں میں آپ کے خواہش کے مطابق, اب آپ ملبہ ہائی کورٹ پہ ڈال رہے, اتنا سارا وقت ہمارا لے رہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک کہتا تھا. بات یہ ہے کہ پہلے کوٹ لکھپت ہی نے لے گئے تھے, انہوں نے پہلے کیمپ جیل لے گئے جہاں عارضی طور پہ لوگوں کو رکھتے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو دل دھرنے کی جگہ ہے, اتنے زیادہ انڈر ٹرائل پریزن, وہاں انہیں کو رکھتے. پھر ان کو کوٹ لکھپت لے گئے, کوٹ لکھپت میں بھی جگہ نہیں تھی, تو 81 لوگ تو ان میں تھے اور پھر دوسرے شہروں سے بھی آئے. تو اس لیے جہاں بھی گنجائش ملی اور جہاں ان کے سر
सिंह समाए, उनको वहीं भेज दिया तो ठीक है। अब जब जो काम करते हैं उसको भुगतना भी तो है। वेलकम बैक। अगर आपको याद हो तो 2 दिन पहले हमने ये जो जनूबी इटली के समंदरों में हादसा हुआ जिसमें कि 100 से ज़ायद जानें गईं और इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी नौजवान भी शामिल थे, उनके बारे में तफसीलन आपसे बात की थी कि ये नेटवर्किंग कैसे होती है। आज असल में ये वाक़यात इतने तवातुर से हो रहे हैं और इतने अफसोसनाक हैं कि इनको बीच में छोड़ना मुनासिब नहीं है। अब उसके बारे में छन छन के इत्तलात आ रही हैं, तफसीलात कि जो जनूबी इटली के साहिल के करीब जिस कश्ती का हादसा हुआ उसमें सिर्फ डेस्परेट लोग नहीं थे कि जो मईशत से तंग आके या किसी और वजह से, उसमें सब तरह के लोग थे जो इनसिक्योरिटी के मारे हुए थे, जो हालात से तंग थे। बहुत सारी वजूहात थी और उसका एक सबूत ये है कि पाकिस्तान की नेशनल हॉकी टीम की एक खातून खिलाड़ी भी उसी कश्ती में थी जो जाँ बहक हो गई। एक झलक देख लीजिए उनकी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिदा रज़ा है। मैं इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हूँ। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान की शहर कोयटा से है और मैं प्राइम मिनिस्टर यूथ फेस्टिवल और HSC की तरफ से बलूचिस्तान व में हॉकी ट्रायल मुनक्किद करवाने को खुशातिद करार देती हूँ, जिसकी जिम्मेदारी नस्बेला यूनिवर्सिटी को मिल गया है। शाहिदा रज़ा का ताल्लुक जो हज़ारा कम्युनिटी से है। वजूहात अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों उस कश्ती में गई थी, ये तो नेशनल हीरो उसकी सफ़ में इन्हें होना चाहिए। जलीला हैदर हैं, सरकर्दा इंसानी हुकूक़ की कारकुन है, हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उनका हज़ारा कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ है। एक तो अक्सरियत वाले नौजवान भाग रहे हैं, लेकिन ये जो अक़लियतें हैं, मसलन हज़ारा कम्युनिटी के बारे में बात करें या उसके बाद अहमदी कम्युनिटी या फिर हिंदू कम्युनिटी जिसके बारे में बात करें, सबकी कम बेश एक ही कहानी है। तो जलीला हैदर से इस शाहिदा रज़ा के पस मंज़र में मैंने बात की कि आप बताएं कि ये हज़ारा कम्युनिटी जो है इस पे क्या गुजर रही है इस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस सेगमेंट में लेने का। सबसे पहले मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ। सन 2010 में हज़ारा कबीले पर एक बम ब्लास्ट होता है जिसमें कई लोग शहीद हो जाते हैं। तो जो एक फैमिली जिसको उनके बेटे का कंपनसेशन मिला था, उन्होंने एक ह्यूमन स्मगलर से कहीं पर डील की और जो 5 लाख रुपए थे वो उसको दिए कि मैं हमारे बेटे को जो है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचाए। मेरी उनसे थोड़ी उस फैमिली से बातचीत है तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसा ना करें, ये आपका बेटा जो है ये भी दूसरे रिस्क पर जा रहा है क्योंकि समंदर है। तो उन्होंने ये बताया कि हमारा बेटा मछलियों की खुराक बने, हमें दुख नहीं होगा मगर वो नामालूम के हाथ कत्ल ना हो। ये उनके वर्ड्स थे। कहने का मकसद ये है कि शाहिदा जैसी बहुत सारी बच्चियाँ जो पाकिस्तान में हैं, जो बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हैं, मगर उनकी जो इंटरसेक्शनल चैलेंजेस है, जैसे उनका क्लास, उनका जेंडर, उनकी एथनिसिटी, उनका अकीदा, वो सब ये डिटरमाइन करते हैं कि वो सोसाइटी में किस पोजीशन में है। तो इस सूरत हाल में उनको यही लगता है कि वो ऐसे स्पेसेस में जाएं जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जहाँ पर उनकी एथनिक प्रोफाइलिंग ना हो, जहाँ पर उनकी जान माल और इज़्ज़त को ख़तरा ना हो, तो वो इन रास्तों का इंतखाब करते हैं। मगर बदकिस्मती ये भी है कि गुज़श्ता 20 सालों से जो हज़ारा कबीले ने माइग्रेशन की है वो लगभग 60 से 70% है और अक्सरियत ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में रहते हैं। आज भी जो हज़ारों की माशी हालत है जो कोयटा में रहते हैं उसकी कोई सूरत हाल नहीं बदली। इसी तरह हम देखते हैं कि जो इस वाक़े में इतने लोग, ख़ासकर तादाद जो है वो गुजरात से है लोगों की, वो ये भी बताती हैं कि हमारे पॉलिसी साज, हमारे जो अशराफिया हैं, उसने अपने मुल्क के लोगों को किस नहज पर पहुंचा दिया है कि वो अपना सारा इंटाइटलमेंट, सारी शिनाख्त, सब कुछ गिव अवे करके अपनी जान माल इज़्ज़त सब रिस्क पर लगा के जो है उन रास्तों का इंतखाब करती है जिसमें इनकी ज़िंदगियों का रिस्क होता है, मगर वो करते ऐसा ही है। आज मैं पढ़ा था मोहम्मद हनीफ
सन ऑफ मोहम्मद हनीफ, कॉलमनिस्ट, उनका एक आर्टिकल था 2012 में, उन्होंने एक इंटरव्यू किया था अब्दुल कयूम चंगेज़ी का, ठीक है, हज़ारा कम्युनिटी के लिए। 2012 में आपको अगर याद हो तो बार बार खुदकुश हमले हुए थे, हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट किलिंग वगैरह। तो इंटरव्यू में सजाद चंगेज़ी कहते हैं कि देखिए ये तो काफ़ी ज़ाहिर है कि हुकूमत और जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो या तो हमें तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं चाहते या दे नहीं सकते। जब गुस्सा नहीं था उनके लहजे में, कहा था कि लेकिन एक चीज़ हुकूमत हमारे लिए कर सकती है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो बेच दे, हमारे घर, हमारे कारोबार, हमारी गाड़ी, साइकिल, बर्तन, कपड़े, सब कुछ बेचते, वो पैसे लेकर एक बहुत बड़ी किश्ती खरीदे, हम सबको उस किश्ती में डाल दे और बस हमें समुंदर पर छोड़ दे। कोई एक ऐसा मुल्क तो होगा दुनिया में जो हमें ले लेगा। अच्छा, ये तो देखें ना, अक़लियतों का अहवाल है, जो अक्सरियत है उसको क्या तकलीफ है, और बिलखुसूस उस अक्सरियत में भी जिन्हें हम कहते हैं कि जी सोकॉल्ड आसूदा हाल है। मसला ये जो जनूबी इटली में कश्ती डूबी है, एन उससे एक ही दिन पहले या 2 दिन पहले लीबिया के साहिल से थोड़ी दूर एक और कश्ती डूबी, उसमें भी पाकिस्तानी मौजूद थे। और आज BBC में रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक पाकिस्तानी, 2 पाकिस्तानी जो इस कश्ती में सवार थे, उन पे क्या गुजरी उनका अहवाल था। इस पाकिस्तानी का नाम है लड़के का असद नईम। ये गुजर खान में इसका होलसेल का कारोबार है, ये अपनी सुजुकी है, उस पर माल सप्लाई करता है, मतलब इस्टेब्लिश। वो ये कह रहा है काम अच्छा चलने के बावजूद कि अगर वो इतनी मेहनत यूरोप में करता तो अच्छे पैसे कमा लेता। अब उसका मसला ये है, उसका मसला सिक्योरिटी से ज़्यादा ये है। अच्छा, ये जो असद नईम है, इसने एक एजेंट को जो कि गुजरात में रहता है और उस एजेंट का एक बेटा लीबिया में मौजूद है, ठीक है, तो ये वहाँ से चेन बनी। अच्छा, तो इसने असद नईम ने इस एजेंट को 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र किए, 8 लाख नकद दिए, गोया मजमूई तौर पे 23 लाख रुपए दिए। और ये एजेंट जो है इसने कहा कि सारा सफ़र हवाई होगा, कश्ती का उसने नाम ही नहीं लिया। अच्छा, कहने लगे हम आपको जो है ना हवाई जहाज़ से जो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचाएँगे। लेकिन लीबिया में जब ये लोग उतरे तो उन्होंने कहा जी ये कश्ती है, इसमें आपको सवार कर लें। अच्छा, वो कश्ती भी थी, 10 से 12 अफराद की गुंजाइश थी, उसमें 30 अफराद उन्होंने ठूसे। और उससे पहले उन्होंने कहा कि आप वीडियो पे ये बयान रिकॉर्ड कराएं कि हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। डिस्क्लेमर, हाँ जी, डिस्क्लेमर जो है उन्होंने रिकॉर्ड करवाए ज़बरदस्ती, और उनका ख्याल था कि अब अदालत में अगर कहीं कल आप ज़रूरत पड़ी तो ये काम आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो इसके बाद उन्होंने उन्हें रवाना कर दिया। अब ये है कि जो गुजरात में ये जो एजेंट साहब थे, इनके घर को ज़ाहिर है ताला लगा हुआ है, फ़ोन भी बंद है, और कुछ लोगों के ज़रिए उन्होंने पैगाम दिया है कि मैं थोड़े थोड़े टुकड़े करके जो है आपके पैसे जो हैं लौटा दूंगा, लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं है। अच्छा, ये जो हादसा है ये 26 फरवरी को जनूबी इटली वाला हादसा हुआ, ये शायद 24 या 25 फरवरी ये कह रहे हैं ताज़ा वाक़या जो आप लिबिया वाला बता रहे हैं, वही कह रहा हूँ ना, 1-2 दिन के फर्क से ये हुआ है। 3 बंदे उसमें हैं। अच्छा, ये वजारत ख़ारजा कह रही है कि हम उनकी मैयतें वापस लाने के लिए ना और एक्टिविटी कर ये जो असद नईम है, इसके साथ जो इसका कज़न गया था वो मर गया, ये जिंदा है और अभी लीबियन पुलिस की तहवील में है, और अल्हम्दुलिल्लाह 95 ममालिक में इस वक्त 13,000 पाकिस्तानी 95 ममालिक की जेलों में हैं, जिनमें से 60% सऊदी अरब और UAE की जेलों में हैं। अक्सर मुख्तलिफ क्राइम की सूरत में जेलों में है, लेकिन ज़्यादातर वो हैं जो इलीगली इमिग्रेंट्स थे या उस रूट पे ममालिक में जेलों में हैं जो जिस रूट से वो फाइनल डेस्टिनेशन पे तो देखिए इंटरनेशनली ना मैं जर्मनी में मिल चुका हूँ इन लोगों से, जो ये डंकी होती है ना, ये जो डंकी कहते हैं ना, ये जो पंजाब से जो आते हैं, मैं स्पेन में भी और इटली में भी मिल चुका हूँ, ग्रीस में बहुत है, ठीक है ना। अच्छा, जब आप उनकी स्टोरी सुने ना कि वो किस तरह वहाँ पहुँचते हैं, वो अनबिलीवेबल है कि वो किस तरह, मतलब वो बताते हैं कि हमारे साथ जो काफ़ी सारे लोग थे वो तो मर खप गए, हम बड़े खुशकिस्मत हैं हम यहाँ पे पहुँचे। और मैं हमेशा से ये इस पर मुझे हैरत होती थी कि हमारे जो मुल्क के जो बदहाल हिस्से हैं, बलूचिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तून, ये पंजाब से जाते हैं जो सबसे ज़्यादा आपका खुशहाल इलाका है, हाँ यूरोप वाले जो हैं, और गुजरात का बार बार इसमें जिक्र के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी। ये दो रोज़ का ओस्लो नॉर्वे का जो दारुल हुकूमत है वो, और बार्सिलोना, हाँ, ये गुजरात है। अच्छा, अब ये तो चले हमने बात की ना विक्टिम्स की, हाँ, या जो स्मगल हो रहे हैं।
اب تھوڑا سا آپ کو دکھائیں گے ایک ہیومن اسمگلر جو ذرا نہیں بلکہ بہت ہی انتہائی ہٹ کے ہے. آفٹر دس ویلکم بیک. اچھا, انسانی اسمگلنگ ایک کاروبار ہے, بے شک غیر قانونی کاروبار ہے, لیکن جیسے ڈگری ہوتی ہے, کاروبار بھی کاروبار ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہر کاروبار کے پیچھے ایک کامیاب مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہونا ضروری ہے. اچھا, اب انسانی اسمگلرز کی مارکیٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ ورڈ آف ماؤتھ سے ہوتی ہے نا جی, کہ جیسے شاہ زیب آپ ڈنکی کا کام کرتے ہیں, آپ نے وسعت کو پہنچا دیا, چلیں فرانس پہنچا دیا آپ نے, ٹھیک ہے, وسعت کہیں گے کہ یار اگر ڈنکی کرنی ہے نا تو شاہ زیب ہے, باس میرا کانٹیکٹ ہے, انسان کا بچہ ہے, اس کی صحیح گیم ہوتی ہے. تو اس طرح بات پھیلتی ہے. لیکن یہ اب ہو گئی تھوڑی پرانے زمانے کی بات ہے, اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اب ہے ڈیجیٹل سر, ڈیجیٹل. تو ہر بندہ مطلب بے شک وہ گھر پہ کوئی سینڈوچ ہی بنا رہا ہوگا, اس کا انسٹاگرام ہوگا, فیس بک ہوگا, کبھی کبھی ٹک ٹاک بھی ہوگی. تو جب 2 روز قبل ہم نے یہ شو کیا تو اس پہ کافی فیڈ بیک آئی تھی, آئی واز سرپرائزڈ. اور ایک شخص نے, اس کا میں نام نہیں لے سکتا ابھی کیونکہ وہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے اوبیسلی, انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی, بلکہ ایک ویڈیو نہیں, ایک یوٹیوب کی لنک بھیجی اور ایک ٹک ٹاک کی لنک بھیجی. انہوں نے کہا کہ سر ذرا ایک دفعہ اس کو چیک کریں کہ چل کیا رہا ہے, کہ کیا چل رہا ہے. اور میں نے چیک کیا اور میں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں. یہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے جنرل موسیٰ صاحب کا. اچھا, وہ واقعی جرنیل نہیں ہے, ان سے اپنا نام رکھا ہوا ہے جنرل موسیٰ. ان کے کوئی 21,000 فالوور ہیں ٹک ٹاک پر. ان کی ایک یوٹیوب کی پروفائل بھی ہے جو 29 سپتمبر 2020 پہ بنی تھی, اور پچھلی جو ان کی پوسٹ ہے اگر یوٹیوب کی بات کریں وہ ہے 28 فروری کی, مطلب یہ چند روز پہلے, سنڈے, چند روز پہلے. اچھا, یہ جو آپ سوچ رہے تھے کہ ایک پٹی تھی اس کو بلر کیا ہوا تھا, اس کا فون نمبر ہے بھائی, اس کا باقاعدہ فون نمبر. کہ آپ نے جانا ہے تو کال کریں. سر ہم نے کال کرنے کی کوشش کی, کوئی فون نہیں اٹھا رہا. میسج گیا ہے, 2 ٹکس ہوئی ہیں بلو والی, لیکن ابھی کوئی جواب نہیں آیا کیونکہ ابھی آج فی الحال تو جنرل موسیٰ شارٹ ہو گیا ہوگا. جنرل موسیٰ شارٹ ہوئے ہیں. اچھا, جنرل موسیٰ کا بڑا ایک آرگنائزڈ آپریشن ہے. کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ اس نے پاکستانیوں کو کیٹر کرتا ہے. بھائی نے پوری سارک کھولی ہوئی ہے, سارک. ذرا ان کی ذرا سروس کی لسٹ دیکھیں, یہ دیکھیں جی, ہم آپ کو رومینیا سے اٹلی, رومینیا سے جرمنی, سربیا سے آسٹریا, بیلاروس, جرمنی, البینیا, سربیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, مطلب پورے نقشہ بنایا ہوا ہے. اور نیچے بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم کن کن ممالک سے ہم اپنے کلائنٹس کو ڈھونڈتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی تو ہیں, افغان بھی ہیں, انڈین بھی ہیں, بنگلہ دیشی بھی ہیں, نیپال بھی ہیں, سری لنکا بھی ہیں. تو ضرور یہ جو ہم نے دکھایا اس میں اور چیز دکھاؤں میں آپ کو, آخری چیز. اچھا, کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جن میں آڈیو نہیں ہے, لیکن وہ ہے کہ پروف آف پرفارمنس کہ میں کیسے کام کراتا ہوں. دیکھیں سر, یہ ہے خاتون سربیا سے اٹلی جا رہی ہیں, تو یا تو یہ سربین ہے یا تو اٹالین ہے. سامنے کسی کو لٹایا بھی ہو, آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے سارے بندے لیٹے ہوئے ہیں. اچھا, اب یہ چیک کریں, یہ ہے بارڈر پر بھائی سیڑھی کا انتظام ہے بھائی. اور یہ سروس صرف جنرل موسیٰ آپ کو دے سکتا ہے, باقی تو کہتے ہیں یار یہ باڑ ہے, اس کے بعد خود چڑھ جاؤ. تو اسی لیے تو پھر لوگ جنرل موسیٰ کے پیچھے پڑے ہوئے. سروس اچھی ہے. تو دیکھیں یہ جو ٹک ٹاک سے, ہاں یہ جو سوشل میڈیا سے جو انہوں نے اپنی پروموشن کی ہوئی ہے, اس سے بہت سارے لوگ انسپائر ہوتے ہوں گے کہ یار اس کی سروس تو بہت اچھی ہے. سر اسی لیے تو اس کا نمبر اور بلر کرایا ہے, سینڈیکیٹڈ ہے نا, کہ ہر ملک میں اس کی وہاں کی لوکل ٹیم موجود ہے. لوکل ٹیم موجود ہے, لیکن تو باقاعدہ انٹرنیشنل آپریشن ہے یار. آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہم ویڈیوز ابھی آج ہم نے نہیں رکھے پروگرام میں, گزرتی کیا ہے لوگوں پہ. میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں, جس میں بچے پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ جو سیٹنگ تھی بارڈر گارڈ کے ساتھ ایران میں پتہ نہیں کہاں پہ, وہاں پہ پکڑ لیے گئے. جو اذیت جس سے یہ گزرتے ہیں وہ بھی اویلیبل ہے, کیونکہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا یہ اسموتھ سفر ہے, نہیں ہے, لیکن اٹس اینی تھنگ بٹ. سر مارکیٹنگ میں تو اچھا ہی دکھاتے ہیں نا. اچھا, اور جو خواتین ہیں نا, اکثر انفیکٹ بہت یہ کیسز ہوتے ہیں کہ ان کو پھر سیکشول وائلنس, جنسی تشدد کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. نہیں, وہ تو ان کا بیچنے اب بڑا سوال یہ, لیبیا میں تو سر یہ پورا کاروبار اب شروع ہو گیا ہے نا. بڑا سوال یہ کہ ہمارے ہاں جو بہت ہی ایک متحرک آرگنائزیشن ہے FIA,
क्या वो इसका नोटिस लेंगे अरे या वो सिर्फ वो उसने पता है क्या किया, जैसे ही उन्हें इत्तला मिली ना जनूबी इटली के वाक़े की, उन्होंने एजेंट जो है उसको तलाश शुरू कर दी है। यार इससे ज़्यादा एफिशिएंसी तो आप नहीं देख सकते ना। और फिर हर साल वो रेड बुक भी अपनी रिवाइज करते हैं, तो कभी उसमें 120 होते हैं, कभी 115 होते हैं, कभी अच्छा। फिर जो गिरोहों का सफाया होता है ना, वो बेसिकली होता है कि मेरे गिरोह का सफाया कर दिया, आप मेरे भतीजे हैं, तो आपका गिरोह तो चल रहा है, आप मेरे कारोबार देख रहे हैं, आपका भी सफाया हो गया तो आप इनके कज़न हैं, आप कारोबार देख रहे हैं। तो वो जो गिरोह हैं वो एक हाइड्रा हेडेड होते हैं, एक सर आप काटेंगे 9 सर निकल आएंगे। लेकिन इसमें हमें कोई हैरत नहीं होगी कि FIA को पता ही नहीं होगा कि ये सब अच्छा हो रहा नहीं, है, पता है या होगा पता। थोड़ी सी सिनिकल बात मैं करूँगा, अगर पता भी है ना और यकीनन पता होगा, मेरा ख्याल है किसी को परवाह नहीं है, और उसकी एक वजह है। अब किसका नुकसान हो रहा है? पैसा नहीं, किसका नुकसान हो रहा है? देखिए, एक आपकी लोकल इकोनॉमी चल रही है, हाँ, एक तो आपके लोग बाहर जा रहे हैं, पर्सनल इकोनॉमी भी चल रही है, पर्सनल इकोनॉमी भी चल रही है, यकीनन कहीं ना कहीं पैसे बट भी रहे होंगे, पॉलिटिकल पेट्रोनेज के बगैर ये हो भी नहीं सकता, बहुत बड़े बड़े और वही पैसा सियासत में भी आ रहा होगा, वो पैसा सियासत में भी आ रहा होगा। और फिर जब ये पहुंचते हैं यूरोप और कमाते हैं, तो सर आपको रेमिटेंसेस नहीं चाहिए क्या? इसी तो आई थिंक कि हमारी अथॉरिटीज के लिए ये विक्टिमलेस क्राइम है, ये विक्टिमलेस क्राइम। मतलब अगर हम मुल्क में बैठ के इंसानी हुकूक की बात करते हैं तो वो कहते हैं ये मुल्क बदनाम कर रहे हैं हम, लेकिन ये जब जो हो रहा है पूरी दुनिया में, आपके लोग पकड़े जा रहे हैं, ये तो एम्बेसडर्स हैं, ये एम्बेसडर्स हैं हमारे, ये हम बाहर जाके बता रहे हैं कि जी के नहीं देखें, मैं तो अगर एक पॉजिटिव नोट पर शो को, अच्छा दूसरी बात ये है कि क्यों ना ये लोग जाएं, इसलिए कि ये तो फिर रियासत पे सवालिया निशान है ना कि उसने यहाँ क्या इनके लिए छोड़ा है, ये क्यों इस स्टेट ऑफ माइंड में है कि ये सब कुछ छोड़ के ये इस पे क्यों मजबूर होते हैं, बकौल उसके जलीला के मछलियां खा जाएं, कोई परवाह नहीं है, यहाँ नामालूम अफराद का निशाना ना बन जाए। जब डेस्परेशन का ये लेवल हो तो हम विक्टिम्स को कितना ब्लेम करेंगे? बिल्कुल। तो मैं पॉजिटिव नोट पे एंड करूं या नहीं? करें, कोशिश करें। मुझे तो बड़ा फख्र है कि एक लोकल बिजनेसमैन ने इतनी एक मल्टीनेशनल कंपनी का हिस्सा बना हुआ है, और उनकी जो मार्केटिंग कैंपेन है, एक तो इनोवेशन को सलाम, ठीक है, और दूसरा कि इस तरह की मैंने मार्केटिंग कैंपेन तो बहुत मैंने मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से नहीं देखी है। अच्छा, बाय द वे ये मजाक कर रहे हैं, इसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, मुझे कभी ये एक बाकायदा एक इलीगल काम है और इंसानी अलमिया है, करें मर जाएंगे। इट्स अ ब्लैक कॉमेडी, दिस इज ब्लैक कॉमेडी, पूरा मुल्क की ब्लैक कॉमेडी है सर। इसी नोट पर आज हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, शब बखैर।